بولنگ بال کیسے بنتی ہے؟ بولنگ انڈسٹری میں سب سے زیادہ دلچسپ عمل میں سے ایک اپنی مرضی کے مطابق بولنگ گیندوں کا ڈیزائن اور تخلیق ہے۔ ہر باؤلنگ گیند کو خاص طور پر مالیکیولز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لین میں بالکل ٹھیک طرح کے رول ڈاؤن ہوں۔ تو یہ عمل کیسا لگتا ہے؟ کور واقعی اب کے رول پر گیند کے رد عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ شکل پر منحصر ہے۔ کور اپنی شکل کے لحاظ سے ہک کی صلاحیت پر بہت زیادہ شاید ہی کوئی اثر ڈال سکتا ہے، اور جبکہ جس قسم کے کور کا انتخاب کرنا ہے وہ بولر کی ترجیح ہے۔ گیند میں کور کو کس طرح رکھا جاتا ہے یہ مینوفیکچرر کی مہارت پر منحصر ہے، خاص طور پر سوراخوں کو ڈرل کرتے وقت۔ کاسٹ اور چھوٹے شیشے کے مائکرو بلبلوں اور ایک آرڈیننس فلر کے امتزاج سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے مختلف تناسب مینوفیکچرر کو گیند کو 27 انچ کے ارد گرد رکھتے ہوئے گیند کو مختلف وزن بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یو چشمی کے اندر مختلف مالیکیولز کو ملا کر لاگو کیا جاتا ہے۔ یہ عمل گیند میں خردبینی سوراخ چھوڑ دیتا ہے جو لین پر موجود کچھ تیل کو پکڑتا ہے، جس سے اسے اس طرح ہکنے دیتا ہے جیسے اسے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ایک بار جب یہ ختم ہو جائے تو اسے تندور میں پھینک دیا جاتا ہے جب تک کہ سخت ہو جائے۔ ہمارے پروشاب کے حوالے کے لیے ایک فوری مشق اور یہ کچھ چمک کے ساتھ ختم کرنے کا وقت ہے۔ یہاں سے یہ صرف کچھ مستقل مزاجی اور رفتار حاصل کرنے کی بات ہے۔ گیند کو ہموار کرنے اور پالش لگانے سے لین کی حالت پر گیند کے رد عمل پر تھوڑا سا اثر پڑے گا۔ بہت زیادہ پالش شدہ گیندیں اچھی طرح سے تیل والی گلیوں میں ہائیڈروپلین کر سکتی ہیں، لیکن صحیح مقدار آپ کو زبردست طاقت اور ہک ایکشن کا بہترین امتزاج دے گی۔ آپ کی باؤلنگ گیند کے سب سے اہم حصے سوراخ ہیں، اور گیند کو ڈیریل کرنا ایک ایسی چیز ہے جو ایک پروشاب کر سکتی ہے۔ آپ کے لیے ہینڈل وہ آپ کے ہاتھ کا سائز بنائیں گے، گیند پر مناسب نشان بنائیں گے اور پرسٹوچنگو آپ کی گیند لین کے لیے تیار ہے۔